کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی جگہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے مگر اچانک کوئی رکاوٹ آ گئی؟ کبھی کسی اجنبی کی بات نے آپ کے دل پر اثر کر لیا؟ کبھی ایسا لگا کہ کوئی واقعہ بس اتفاق کیا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی واقعہ آپ کی زندگی کا رخ بدل گیا؟ آج ہم بات کریں گے اس سچ پر کہ دنیا میں کچھ بھی بس یوں ہی نہیں ہو جاتا، کوئی بھی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ دنیا کہتی ہے کہ کچھ چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کوئنسیڈنس ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن، حدیث اور زندگی کے مشاہدے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اللہ کے علم اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل پاتا۔ آپ کسی غلط بس میں بیٹھ جائیں اور وہاں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے جو آپ کی زندگی بدل دے، تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ راست پر لانا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چیزیں پلان کر کے رکھی ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں جانا، ان کی والدہ ان کو ٹوکری میں ڈالتی ہیں اور ان کو دریا کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یہ ماں کی بے بسی تھی یا اللہ کا بندوبست؟ دریا میں ٹوکری بھیجی، فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ کیا یہ صرف کوئنسیڈنس تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ہرا میں جانا، وہ ایک خلوت تھی، ایک روحانی پیاس، لیکن کیا وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا آنا محض کوئنسیڈنس تھا؟ اور قافلے والوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالنا بھی کیا محض کوئنسیڈنس تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں سے نکالنے کا انتظام ان کے کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ یقیناً وہ قافلہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، وہ تو ان کے کنویں میں ڈالے جانے سے پہلے ہی سفر کر چکا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کشادگی کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، مصیبت آنے سے پہلے اس کو مصیبت کو ختم کرنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن کون سی مصیبت کب ختم ہونی ہے اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں ایک شخص نے فلائٹ مس کی تھی اور اگلی صبح خبر آئی تھی کہ وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور صرف وہ شخص جس نے فلائٹ مس کی تھی وہ بچ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں قسمت اچھی تھی، ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا کہ ایک جہاز حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور سارے ہی مسافر جو تھے وہ جہاں بحق ہو گئے تھے، لیکن ایک مسافر جو تھا وہ بچ گیا تھا۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئنسیڈنس ہے یا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے؟ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑی بڑی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ آپ کا کسی مخصوص وقت پر کسی مخصوص ویڈیو کا آپ کے سامنے آ جانا، کسی کا آپ کو اچانک فون کر لینا جب آپ اداس ہوں، کوئی جملہ جو کسی کی زبان سے نکلا اور آپ کے دل کو سکون دے گیا، یہ سب کچھ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ ہمیں سمجھنا نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، سب چلا رہا ہے۔ اللہ کا پلان ہمیشہ ہماری سوچ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم محدود انسان ہیں، ہم وقت کو ایک لائن کی طرح دیکھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، مگر اللہ کا علم لامحدود ہے۔ جو آج آپ کے لیے سمجھ سے باہر ہے وہ کل آپ کی کامیابی کی بنیاد بنے گا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے، لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی تو ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے، پھر ہم مایوسی میں نہیں ڈوبتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاموشی بھی اس کا جواب ہے۔ دکھ آیا، اس میں بھی خیر ہے، کوئی رشتہ ٹوٹا، وہ بھی کسی بہتری کے لیے تھا، کوئی در بند ہوا، تب بھی کوئی دوسرا در کھل گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کے بعد جب بھی زندگی میں کچھ غیر متوقع ہو، جب کچھ اتفاقیہ لگے، تو رک کر سوچئے، یہ صرف ایک پردہ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کا نظام کام کر رہا ہے، کیونکہ کائنات میں کچھ بھی یوں ہی نہیں ہوتا۔ ہر قدم، ہر انسان، ہر لمحہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ بس ہم اس پر یقین کر لیں اور رب پر بھروسہ کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔ دنیا میں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہوتا، یا تو وہ تمہاری آزمائش ہے یا تمہاری رہنمائی۔